إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا امين. حاضرین جمعہ و اسلامی خواتین تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور الرحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور تمام لوگوں کی عبادت کا تنہا دار و مستحق ہے. بعد ہو تمام انبیاء پر خصوصاً نبی آخر زمان مزمل متثر یاسین و طاہا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو.
جنہیں اللہ رب عزت جلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ موضوع ہے مسلمان کے آپس میں حقوق۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، پھر ان کا کام کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد وہ ہوتے ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ مومنہ خواتین، مومنہ عورتیں وہ عورتیں ہوتی ہیں جو بھلائی کا حکم دیتی ہیں اور برائی سے روکتی ہیں۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن مرد، مومنہ عورتیں نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر لبیک کرنے والے اور ان کے احکام پر عمل کرنے والے، ان کے فرامین کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین رحم و کرم کرے گا، جن کے ساتھ اللہ رب العالمین رحم کا معاملہ کرے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں اور اللہ رب العالمین غالب و حکمت والا ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ رب ذوالجلال والاکرام غالب و حکمت والا ہے۔ مسلمان کے آپس میں بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ باہمی محبت، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ بہت سارے اس کے فوائد اور ثمرات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، او لوگوں تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کب تک جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے شرط بتائی، کہا حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم لوگ ایمان والے بن جاؤ، یہاں تک کہ تم لوگ مومن ہو جاؤ۔ جب تک تم مومن نہیں ہوگے، ایمان والے نہیں ہوگے، تب تک تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، اور کہا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم لوگ مومن اس وقت نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ جنت میں داخل ہونے کی شرط ایمان ہے، اور ایمان کی شرط یہ ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، مسلمان ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرے، ایک ایمان کی شرط ہے۔ اور فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اور لوگوں کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں، ایسا فعل نہ بتاؤں، ایسے کام کی طرف تم لوگوں کی رہنمائی نہ کر دوں، ایسے کام کی طرف تم لوگوں کو رغبت نہ دلا دو کہ جس کام کو تم کرنے لگو گے، جس کام کو عمل میں لے آؤ گے تو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، آپس میں ایک دوسرے کے گلمیدہ ہو جاؤ گے، آپس میں ایک دوسرے کے چہتے اور محبوب بن جاؤ گے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اور لوگوں کیا میں ایسا کام نہ بتا دوں جو تم لوگوں کے آپس میں محبت کا ذریعہ بنے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اور لوگوں تم لوگ سلام کو عام کرو، تم لوگ سلام کو پھیلاؤ، سلام کا رواج کرو، ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، جتنا ایک دوسرے سے سلام کرو گے اتنا ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی اور نفرت دور ہوگی، عداوت دور ہوگی، محبت دلوں میں گھر کرے گی جتنا ایک دوسرے سے تم لوگ محبت کرنے لگو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ شرط ہے دخول جنت کا، اور ایمان کے لیے محبت شرط ہے، اور محبت کے لیے سلام کا عام کرنا، سلام کا رواج دینا، ایک دوسرے سے سلام کرنا، یہ ہے اگر اس چیز کو انجام دینے لگے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا، تم لوگ مصافحہ کیا کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذهب الغل، اور تم لوگ آپس میں مصافحہ کرا کرو، ہاتھ کو ملایا کرو، جب تک ہاتھ ملاتے رہو گے تم سے کینہ و بغض دور ہوتا جائے گا، تمہارے اندر سے کینہ و بغض دور ہو جائے گا۔ وتحابوا، اور تم لوگ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفہ و تحائف دیا کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو۔ جب ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو گے، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو گے تو تم لوگ آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ وتذهب الشحناء، اور تم سے عداوت ختم ہو جائے گی، عداوت ختم ہو جائے گی، دشمنی تم لوگوں سے چلی جائے گی۔ کب جائے گی؟ جب تم لوگ آپس میں مصافحہ کرو گے اور اسی طرح تحفے تحائف دیا کرو گے تو تمہارے دل میان سے محبت عام ہو جائے گی اور عداوت و دشمنی یہ گھر کر جائے گی۔ اور میرے عزیزوں اور دوستوں، جب ہم ہاتھ ملایا کریں، مصافحہ کیا کریں گے تو بہترین سے مصافحہ کیا کریں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مصافحہ میں 4 انگلی ملاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا دل کتنا ملتا ہے۔ یقین مانیے جب کوئی 4 انگلی ملاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انچاہے من سے ملا رہا ہے، یہ ایسے دل سے ملا رہا ہے کہ اس کا دل نہیں جڑا ہے، بغیر من کے کر رہا ہے۔ جب ہم مصافحہ کیا کریں تو بالکل پوری طرح سے ہاتھ پکڑ کے مصافحہ کیا کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جب ملاقات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کیا کرتے تھے، اور مصافحہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ آپ ہاتھ کو ہاتھ میں اپنے لیے رہتے تھے، جب تک سامنے والا ہاتھ چھڑانا نہ چاہتا تھا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو چھوڑتے نہیں تھے۔ تو جب مصافحہ کیا اس کی بھی فضیلت ہے، انشاءاللہ العزیز بات آئے گی، لیکن مصافحہ کریں تو ہم اچھے طرح سے کریں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصافحہ یہ دلوں کے کینوں کو ختم کرتا ہے، دلوں کے بغض کو ختم کرتا ہے، اور اسی طرح ہدیے تحفے و تحائف آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں اضافہ کرتے ہیں، محبت کو بڑھاتے ہیں، اور اسی طرح دشمنی کو ختم کرتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے فائدہ کیا ہوگا؟ باہمی محبت سے فائدہ کیا ہے؟ اس کا ثمرہ کیا ہے؟ ہم جب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہم سے محبت کرے گا، اور رب جس سے محبت کرنے لگے اسے دنیا والوں کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا والے ناراض ہو کوئی ضروری نہیں، لیکن رب راضی ہونا چاہیے، اور جب رب محبت کرنے لگے تو پھر اور کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم رب کی محبت چاہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ راوی حدیث حضرت ابو ادریس الخولانی رضی اللہ عنہ
حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. کون ہے؟ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ عنہ. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے معاذ بن جبل یقیناً میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے تاکیداً اس کو اور پختہ کرنے کے لیے کہا کیا واقعی تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں واقعی میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. کہا سن لو تمہارے لیے خوشخبری ہے, تمہارے لیے بشارت ہے, تمہارے لیے خوشخبری ہے, اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے. حدیث کیسی؟ حدیث قدسی ہے وہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے, اللہ رب العالمین کا قول ہے, اللہ رب العالمین کی بات ہے. اور کہا کیا کہا؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ. اور اب سن لو ان دو لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے, ضروری ہو جاتی ہے, لازمی ہو جاتی ہے. کہنے والے کون؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. کہہ کون رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. اور کہہ کیا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے, ضروری ہو جاتی ہے, لازمی ہو جاتی ہے. یعنی میں یقینی طور پر محبت کرنے لگتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں. للمتحابین فیہ, جو دو لوگ میری رضا و خوشنودی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں, ان دونوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے, ضروری ہو جاتی ہے, لازم ہو جاتی ہے. والمتجالسین فیہ, اور وہ دو لوگ جو میری رضا و خوشنودی کے لیے مل بیٹھتے ہیں تو دین کی باتوں کے لیے, شریعت کی باتوں کے لیے, دین کی فکر کے لیے, دین کی خدمت کیسے انجام دی جائے, دین کو کیسے آگے بڑھایا جائے, دین کی نشر و اشاعت کیسے کی جائے, ان سارے امور پر غور و فکر کرنے کے لیے, ان سارے امور کو آگے بڑھانے کے لیے, دین کے لیے جو دو لوگ مل بیٹھتے ہیں, دینی مجلس میں مل بیٹھتے ہو, دینی باتیں کرنے کے لیے مل بیٹھتے ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری محبت ان دونوں کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتی ہے. اور فرمایا والمتزاورین فیہا, ان دونوں کے لیے میری محبت ضروری اور لازمی ہو جاتی ہے. جو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات, ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دین کی خاطر ملتے ہیں, میری رضا و خوشنودی کے لیے ملتے ہیں, مجھے خوش کرنے کے لیے ملتے ہیں, ان اعمال کو انجام دینے کے لیے ملتے ہیں جن اعمال سے میں خوش ہوں, لازم. والمتبازلین فیہ, اور ان دونوں کے لیے کہ وہ دونوں جو آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو میری رضا و خوشنودی کے لیے, مجھے خوش کرنے کے لیے, دنیا کی چاہت کے لیے نہیں, دنیا کی رغبت کے لیے نہیں, دنیا میں واہوائی کے لیے نہیں, ایک دوسرے کے سامنے بڑا دکھانے کے لیے نہیں. اگر خرچ کرتے ہیں تو وہ میری رضا و خوشنودی کی چاہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے 4 قسم کے لوگوں کے لیے میری محبت واجب, ضروری اور لازمی ہو جاتی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک بستی کی طرف نکلا، روانہ ہوا کہ وہ اس بستی میں موجود اپنے بھائی سے ملاقات کرے۔ جب وہ روانہ ہوا اپنے گھر سے کہ اس بستی میں موجود اپنے بھائی سے ملاقات کرے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا، ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ چنانچہ وہ شخص اس فرشتے کے پاس سے گزرا۔ جب وہ شخص اس فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے اس سے سوال کیا، او گزرنے والے، او جانے والے، بتا تو کس ارادے سے نکلا ہے، تیرا قصد ارادہ کیا ہے، تیری منشا کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تو کس کام سے نکلا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس غرض سے نکلا ہوں کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، اس بھائی سے میں ملاقات کروں، اپنے اس بھائی سے ملاقات کے لیے میں اس بستی میں جا رہا ہوں۔ فرشتہ سوال کرتا ہے، حل لک علیہ من نعمت ترکها؟ فرشتہ سوال کرتا ہے، بلکہ اور میں ہے کہ حل لہ علیک من نعمت ترکها، کیا اس کے اوپر تیرا کوئی احسان ہے جس احسان کے بدلے تو جا رہا ہے، یا تیرے اوپر اس کا کوئی احسان ہے کہ اس احسان کے بدلے جا رہا ہے؟ دونوں مفہوم ہے، دو طرح کی حدیثیں آتی ہے، یعنی تیرے اوپر یا اس کے اوپر، دونوں میں سے کسی کے اوپر ایک دوسرے کا احسان ہے، کیا اس احسان کو چکانے کے لیے، اس احسان کی غرض سے تم اس کے پاس ملاقات کرنے جا رہے ہو، اپنی مفاد کی خاطر جا رہے ہو؟ کہا نہیں، میں اپنی مفاد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، اپنے کام سے نہیں جا رہا ہوں، نہ اس کے اوپر میرا کوئی احسان ہے، نہ میرے اوپر اس کا کوئی احسان ہے، نہ اس احسان کو چکانے کے لیے جا رہا ہوں، نہ اس احسان کی غرض سے جا رہا ہوں، بلکہ میں نکلا تو اس لیے ہوں کہ رب کی رضا و خوشنودی کے لیے میں اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے فإنی رسول اللہ علیہ، وہ فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے، سنو میں تیرے پاس اللہ رب العالمین کا قاصد ایلچی ہوں، پیغمبر ہوں، تیرے پاس خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں، تجھے یہ خبر دینے کے لیے آیا ہوں، ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، میں تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تو جس قصد و ارادے سے نکلا ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اس سے محبت کرتے ہوئے اس سے ملنے کے لیے جس طرح تو نکلا ہے، تو جس قدر تو اس آدمی سے محبت کرتا ہے اسی قدر اللہ رب الجلال والاکرام تجھ سے محبت کرتا ہے۔ جتنی محبت تیرے دل میں اس آدمی کی ہے اتنی محبت اللہ کی تمہارے لیے ہے، اللہ اتنا تم سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ باہمی محبت کے فوائد و ثمرات ہیں کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے محبت کرتے ہیں تو رب ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور یہ کہ باہمی محبت سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے سے ایمان کی حلاوت، ایمان کی اصل چاشنی، ایمان کی اصل مٹھاس ملتی ہے۔ اور یقین جانیے چاہیے، دنیا میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام و کلام کرتے ہیں، تو کتنا دل میں دل کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا فرحت و شادمانی میں رہتا ہے، دل کتنا خوش رہتا ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے سے صحیح طریقے سے نہیں ملتے، تو دل میں کتنا کم ہوتا ہے، ساری خوشیاں ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. اور لوگوں سن لو، تین خصلتیں جن کے اندر پائی گئی، تین عادتیں جن کے اندر پائی گئی، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی چاشنی کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کے ذائقے کو پا لیا، ایمان کے لطف کو پا لیا، ایمان سے لطف اندوز ہو گیا، ایمان کی لذت کو پا لیا. تین خصلتیں جس کے اندر پائی گئی. نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. نمبر ایک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو. ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دوسری طرف دنیا کی محبت. دنیا کی محبت کو اپنے پیروں سے ٹھوکر مار دیتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا لیتا ہو. اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ایک طرف، دنیا کے لوگوں کے باتیں ایک طرف. اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنا لیتا ہو، دنیا والوں کی باتوں کو ٹھوکر مار دیتا ہو. وہ ایمان کی حلاوت کو چاشنی کو پانے والا، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا. بڑا سے بڑا عالم، بڑا سے فقیر، بڑا کوئی بھی بڑا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنا لے، سینے سے لگا لے، آمنا وصدقنا کہہ دے اور دوسرے کی باتوں کو چھوڑ دے. وہ ایمان کی حلاوت کو، وہ ایمان کی چاشنی کو، وہ ایمان کی مٹھاس کو پانے والا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. اور وہ آدمیوں سے محبت کرنے والا ہو تو اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ. اور وہ کفر کی طرف لوٹنا، شرک کی باتیں کرنا اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح کی وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے. جیسے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں نہ چلایا جاؤں، جہنم میں نہ ڈالا جاؤں، اسی طرح وہ کفر و شرک کی باتیں ناپسند کرتا ہے، کفر و شرک کی طرف لوٹ کر ناپسند کرتا ہے. بعد اذ انقذہ اللہ منہ، اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین نے اسے کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر ایمان کی حلاوت و چاشنی پیدا کی، اسے راہ ضلالت سے راہ ہدایت کی طرف لے آیا. اور جب وہ راہ ہدایت کی طرف آ گیا تو وہ کفر و شرک کی باتیں کرنا، کفر و شرک کی باتوں پر عمل کرنا وہ ناپسند اسی طرح کرتا ہو جس طرح کہ وہ جہنم میں چلنا ناپسند کرتا ہے. اسی طرح جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو صرف اس کا دنیاوی فائدہ ہی نہیں ہے، اخروی فائدہ بھی ہے. کل قیامت کے دن بھی اس کا فائدہ ملے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا این المتحابون بجلال اليوم اذلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا اور کیا کہے گا این المتحابون بجلال اليوم. اور لوگ جو دنیا میں میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ لوگ کہاں ہیں آج کے دن کہاں ہیں؟ وہ فرشتوں جاؤ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ، وہ فرشتوں جاؤ ان کو تلاش کر لاؤ. اذلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی. آج کے دن میں ان کو اپنا سایہ نصیب کروں گا، اپنے سائے میں آج ان کو میں جگہ دوں گا کیونکہ آج کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. آج اگر کسی کو سایہ ملے گا تو میرا ہی سایہ ملے گا. اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو 7 طرح کے لوگ رب کے سائے میں کل قیامت کے دن ہوں گے، اس وقت کی جب کی حشر واقع ہوگا، میدان حشر کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے سے حرارت ڈال رہا ہوگا، اپنے
اپنی تپش اپنی گرمی سوا نیزے سے ڈال رہا ہوگا. آدمی کے پسینے کا حالت یہ ہوگا کہ آدمی پسینے میں ڈوبا ہوگا, غرق ہوگا اور پسینہ کھول رہا ہوگا. یہاں تک کہ لوگ اس قدر پریشان ہوں گے, عام تو عام انبیاء بھی پریشان ہوں گے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس دن اللہ رب العالمین کہے گا او فرشتوں جاؤ 7 قسم کے لوگوں کو آج کی اس گرمی سے, آج کی اس دھوپ سے, آج کی اس تپش سے بچا کر لے آؤ اور میرے سائے کے نیچے انہیں جگہ دو. آج اگر کوئی چھت ہے بطور سایہ, آج انہیں دھوپ سے اگر کوئی بچانے والی جگہ ہے تو وہ میرا سایہ ہے, میرے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں. آج نہ کہیں چھت ہے نہ کہیں کوئی درخت جھاڑی ہے کہ جس کے نیچے جا کر وہ سایہ نصیب کر لے. آج میرا سایہ ہی لوگوں کے لیے سایہ ہوگا. آج 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کہے گا فرشتوں جاؤ بچا کر لے آؤ. فرشتے سوال کریں گے ان میں سے, اور اس میں ہے انہیں میں سے 2 لوگ ایسے ہوں گے. اللہ رب العالمین کہے گا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. لوگوں سن لو, اللہ رب العالمین کہے گا وہ فرشتوں جاؤ تو ایسے قسم کو لوگوں کو بچا کر لے کر آؤ. رجلان 2 ایسے آدمیوں کو بچا کر لے آؤ کہ اگر دنیا میں انہیں ملایا تو میری محبت میں ملایا, اگر وہ کسی مجلس میں اکٹھا ہوئے میری مجلس میں اکٹھا ہوئے, اور اگر وہ آئے تو پیروں کو ملایا تو رب کی رضا کے لیے ملایا. انہیں کسی دیگ کی چاول نے نہیں ملایا, کسی دعوت نے نہیں ملایا, کسی خون کے رشتے نے نہیں ملایا تو رب کی محبت نے ملایا. اور جدا ہوئے تو رب کی محبت میں جدا ہوئے. اگر کسی سے نفرت بھی کی تو اللہ کے لیے کی, کسی سے محبت بھی کی تو اللہ کے لیے کی. تو جاؤ ان 2 قسموں کو لے کر آؤ, آج میں ان لوگوں کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. میرے عزیزوں اور دوستوں, اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو تو چاہیے کہ وہ اس سے بتا بھی دے, اس کا اظہار اس سے کر دے, اسے بتا دے کہ اے میرے بھائی میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں, مجھے تجھ سے دنیا کی کوئی غرض نہیں, میں دنیا سے تو ہمارا کوئی طرف ناگار نہیں ہوں, میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں تم سے چاہتا ہوں. اگر تم سے محبت کرنا ہوں تو اللہ کے لیے محبت کرنا ہوں, دنیا کے کا طلبگار میں تم سے نہیں ہوں. اگر کوئی شخص کسی سے محبت کر رہا ہو تو بتا دے, کیونکہ وہ محبت تادیر رہتی ہے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. پاس میں بیٹھے ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شخص ابھی گزرا ہے نا, اس شخص سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, اور اس شخص سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے محبت کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اس سے یہ بات بتا دی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی تو اس سے یہ بات بتائی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس سے بتا دو, جاؤ اس کے سامنے اس بات کا اظہار کر دو, اس سے یہ کہہ دو کہ اے میرے بھائی یقیناً میں تجھ سے اگر محبت کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہا ہوں. اگر تم بتا دو گے تو تمہاری محبت تادیر قائم رہے گی. میرے عزیزوں اور دوستوں, اسی طرح محبت اور چاشنی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں اعلان کر رہے ہیں من کان معه فضل سیر فلیعد به علی من لا زاد له ومن کان معه فضل ساد فلیعد به علی من لا زاد له. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں کہہ رہے ہیں اور لوگوں سن لو من کان معه فضل سیر فلیعد به علی من لا زاد له. جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہو, یعنی کسی کے پاس اگر 2 اونٹ ہیں, 2 گھوڑے ہیں, 2 گدھے ہیں, تو ان میں سے ایک گدھا وہ اس شخص کو دے
تھے جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، جس کے پاس کوئی گدھا نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی اونٹ نہیں سواری کے لیے، وہ چیز وہ اس کو دے دے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سفر ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، تو اپنے اس بھائی کو دے دے۔ جس کے پاس ضرورت کا سامان نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، وہ اس طرح دے دے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں بتائی کہ فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ ضرورت سے زیادہ جو چیز بھی ہمارے پاس ہے وہ اس پر ہمارا کوئی حق ہے۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں کہہ رہے ہیں جس دور میں مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد غمخوار ہیں، اس دور میں کہہ رہے ہیں جس دور میں سعد بن ربیع زندہ ہے، جو کہہ رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف تم میرے بھائی ہو، میں ایک بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو، میرے پاس جو مال ہے اس میں سے آدھا تمہیں دے رہا ہوں، آدھا میں رکھ لے رہا ہوں۔ وہ دور ہے، اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں اپنی ذات سے مطلب ہے، اپنے اہل و عیال سے مطلب ہے۔ آج ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ سامان فریجوں میں رکھا رکھا سڑ جاتا ہے، لیکن ہم ضرورت مند کو نہیں دیکھتے۔ آج ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ سامان خراب ہو جاتا ہے، ہم اسے پھینک دیتے ہیں۔ جانوروں کو کھلا دینا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اس ضرورت مند بھائی کو نہیں دیتے جس کو ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور وہ سن لو، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک دور وہ تھا کہ مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو دینار و درہم پر ترجیح دیتا تھا۔ ہاں کیا ترجیح دیتا تھا؟ ایک طرف دنیا رکھی ہوئی ہے، مال و دولت رکھا ہو، گاڑی بنگلہ رکھا ہو، روپیہ پیسہ رکھا ہو، اور ایک طرف بھائی رکھا ہو، اور یہ سوال کیا جائے وہ چوائس کرنے والے، وہ پسند کرنے والے، وہ انتخاب کرنے والے، بتا تو اپنے بھائی کو پسند کرے گا کہ یہ دنیا پسند کرے گا؟ تو لوگ کہتے تھے ہم اپنے بھائی کو پسند کریں گے، دنیا نہیں پسند کریں گے، دنیا کو پھینکیں گے، دنیا کو لات ماریں گے۔ لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں آج یہ ہے کہ لوگ دینار و درہم کو بھائی پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہاں ترجیح دیتے ہیں۔ آج دیکھا ایسا کیا ہے کہ ایک بالشت زمین کے لیے بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے۔ چند روپیوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ آرا ہو جاتے ہیں۔ آج پسند ہے تو روپیہ پسند ہے، آج محبت ہے تو دنیا سے محبت ہے، بھائی سے نہ محبت، باپ سے نہ محبت، نہ بیٹی سے محبت، کسی سے محبت ہے۔ اللہ کے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے کہ کل قیامت کے دن اپنے پڑوسی سے چمٹے ہوں گے، پکڑے ہوں گے، اللہ پکڑ لیا ہے اس کو، اللہ جکڑ لیا ہے، اللہ اس کو آج بھاگنے نہیں دوں گا، بہت بھاگا، بہت نکل گیا، اللہ اس کو آج بھاگنے نہیں دوں گا، اللہ پکڑ لیا ہوں، لایا ہوں تیرے دربار میں، ہذا اغلق بابہ دونی، یہ وہ شخص تھا جس نے اپنا دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، فمنع معروفہ، تو جتنی بھلائی کی باتیں تھی، جتنی نیکی کی باتیں تھی، سارے کو روک لیا تھا، جو خیرات کی باتیں تھی، جو اچھی باتیں تھی نہیں دیتا تھا، اپنے دروازے کو بند کر لیا تھا، یعنی کوئی ایسا بھلا کام میرے ساتھ کرتا ہی نہیں تھا جو نیکی کا کام ہو، جو اچھا کام ہو، جو بھلائی کا بات کرتا ہوں۔ اللہ پکڑ لیا ہوں تیرے دربار میں، آج اس کا لے آیا ہوں، انصاف تو کر لے۔ اللہ رب العالمین اس دن انصاف کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چمٹ جائے گا پڑوسی، اور چمٹ کر اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ بندہ حاضر ہے جس نے دنیا میں بھلائی کی ساری باتیں میرے ساتھ نہیں کی، بند کر دی، اپنے دروازے کو میرے اوپر بند کر دیا تھا، اور
بھلائی کا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس کے علاوہ بھی مزید باتیں آتی رہیں گی، میں ایک بات صرف بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے ہلکا سا، یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہے، اس صحابی رسول کے پاس بطور ہدیہ ایک سر آیا، بکری کا ایک سر آیا۔ جب وہ آیا اس کے پاس، اس صحابی رسول کے پاس، تو صحابی رسول نے کہا اے میرے بھائی، اس کو لے جاؤ، میرے فلاں بھائی کو دے دو، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے بچے بہت زیادہ دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں، وہ زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو دے دو۔ جب وہ اس کے پاس لے کے گیا، اس نے کہا، تیسرے کو کہا، تیسرے نے چوتھے کو کہا، اس طرح کی گھومتے گھومتے وہ 7 گھروں سے گھومتے ہوئے پہلے گھر پر آیا اور انہوں نے وہ سب پہلے گھر والوں کو دیا۔ گویا ضرورت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ایمان والے تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ صحابہ کرام تھے کہ ضرورت تو ہوتی تھی لیکن اپنی ضرورت پوری نہیں کرتے تھے، اپنے بھائیوں کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ ہاں ایک چیز کی ایک کرسی ہے، مثال کے طور پہ تو ایک کرسی ہے، ایک کرسی پر بیٹھنا ایک ہی کو ہے، ایک کو کھڑا رہنا ہے، ضرورت دونوں کو ہے، لیکن ایک کہتا بھائی تو بیٹھ لے، ایک کہتا بھائی تو بیٹھ لے۔ وہ دور تھا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اب خلاصہ کلام یہ ہے، بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہ مسلمان کے باہمی حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھ گچھ کرے گا، سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر خلوص للہ پیدا کر،